آج پورے 10 سال کے عرصے کے بعد شاہ زین نے اپنی سرزمین پر قدم رکھا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ 10 سال اس نے لندن میں گزارے اور خود کو ان کی ثقافت کے مطابق ڈھال لیا، لیکن اپنی مٹی کی سوندھی سوندھی سی خوشبو اسے ہر وقت اپنی جانب کھینچتی۔ پرسکون ہو کر اس مٹی کی خوشبو کو اپنے اندر کھینچتے ہوئے اس نے محسوس کیا اور پھر تہ دل سے مسکرا دیا۔ ایئرپورٹ پر اس کے بابا اسے لینے آئے تھے۔ بابا سے گلے ملنے کے بعد اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کتنے عرصے تک وہ ان کے نرم سے لمس سے دور رہا۔ یہ سچ تھا کہ جنید خان آتے جاتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی ایک عرصہ ہو چکا تھا اسے حویلی میں آ کر ان کی آغوش میں رہتے ہوئے۔ وہ احساس ہی الگ ہوتا ہے جب آپ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سائے میں رہتے ہیں۔ جنید خان بھی اسے اپنی باہوں میں چھپا کر دل میں مسکرا اٹھے۔ وہ ان کا وارث اور شہزادہ بیٹا تھا جس پر انہیں تہ دل سے مان تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے حویلی کے معاملات پر بات چیت شروع کی۔ دراصل حویلی میں زرش کی شادی تھی اور اسی بہانے وہ واپس آئے ہوئے سب سے ملاقات بھی کر لینا چاہتا تھا۔ حیرت ہے بابا، زرش اتنی بڑی ہو گئی کہ آپ لوگ اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اس نے بات کا آغاز کیا تو جنید خان اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے۔ زرش بڑی ہو گئی ہے، تم نے کافی عرصے سے اس سے ملاقات نہیں کی۔ اسے یاد آیا کہ وہ چھوٹی سی چھوئی موئی سی لڑکی جو اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، اور پھپھو کے انتقال کے بعد اس کے بابا اسے اپنے ہمراہ ساتھ ہی لے آئے تھے۔ عمر میں اس سے تقریباً 10 سال چھوٹی تھی۔ آج دلہن بن کر کسی کے آنگن میں اترنے والی تھی۔ بچپن سے ہی سنہرے بالوں کی چٹیا میں باندھے ہر وقت شوخی سے مسکراتی ہوئی زرش اسے بے حد پسند تھی، جسے وہ جی بھر کر تنگ کیا کرتا۔ اس کی ماں اکثر ہی اسے سمجھاتی تھیں کہ وہ اس کا بڑا بھائی ہے، لیکن حقیقت میں وہ خود بھی زرش کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ عمومی طور پر ممانیوں کی طرح وہ اس پر ظلم و ستم تو نہیں کرتی تھیں، لیکن پھر بھی اسے ماں جتنی شفقت بھی نہیں دے پائیں۔ شاہ زین کی اپنی بھی 2 بہنیں تھیں، زارا اور نور۔ زارا زرش سے بڑی تھی اور شادی شدہ تھی، جبکہ نور اس سے کافی چھوٹی تھی۔ اس حویلی میں ان کے علاوہ ان کے چھوٹے ماموں کافی عرصہ آباد رہے اور پھر انہوں نے اپنے لیے علیحدہ گھر کا انتظام کر لیا اور وہیں شفٹ ہو گئے۔ ان کی بس ایک بیٹی تھی، عنایا۔ اس طرح شاہ زین پوری حویلی میں باپ اور چچا کا اکلوتا وارث تھا۔ عنایا عمر میں شاہ زین سے بڑی تھی، لیکن گھر والوں کا خیال تھا کہ عنایا کی شادی شاہ زین سے کر دی جائے گی تاکہ گھر کی بیٹی گھر میں ہی رہے اور دولت اور جائیداد بھی باہر نہیں جائے گی۔ لیکن شاہ زین کو اس پر تہ دل سے اعتراض تھا۔ وہ گھر والوں کے اس فیصلے کو ماننا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ عنایا کو ہمیشہ اپنی بڑی بہن کی طرح ہی سمجھتا۔ عنایا خود بھی دلی طور پر شاہ زین سے وابستہ نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اور شاہ زین کی عمر میں کافی فرق ہے، اس لیے وہ شاہ زین سے کبھی بھی اس طرح کی امید نہیں رکھتی تھی۔ گاڑی حویلی کی جانب رکی تو سب لوگ ہاتھوں میں پھول تھامے حویلی کے داخلی دروازے میں موجود تھے۔ سب کو دیکھ کر شاہ زین کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے ماں کے گلے لگا۔ نورین بیگم تو ایک پل کے لیے اس سے دور نہیں رہ پاتی تھیں، اس لیے اسے کبھی بھی لندن بھیجنے کے حق میں نہیں تھی۔ پھولوں کی پتیوں سے اس کا استقبال کیا گیا اور سب نے گرم جوشی سے گلے لگاتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا۔ نور تو مکمل طور پر اس سے لپٹ چکی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی نور اس کے ساتھ زیادہ منسلک تھی۔ سجی ہوئی حویلی میں بہترین ماحول تھا۔ اس نے ڈھونڈتی ہوئی نگاہوں سے زرش کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن شاید وہ اس کے استقبال کے لیے نہیں آئی تھی اور اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے نورین بیگم سے پوچھ ہی لیا، مما دلہن کہاں ہے؟ وہ میرے استقبال کے لیے نہیں آئی۔ ہاں، وہ بس ایک رات کی مہمان ہے اور اچھا نہیں لگتا کہ دلہن گھر میں بھاگ دوڑ کرتی رہے۔ تم ایسا کرو کہ خود جا کر اسے کمرے میں ملو۔ آج ان کی ماں کا موڈ خوشگوار تھا۔ ایک تو شاہ زین کے آنے کی خوشی، اور اس کے علاوہ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ اب زرش ان کے گھر میں بس کچھ ہی وقت کی مہمان ہے، اسی لیے وہ کسی بھی برے اخلاق اور بدمزگی سے پرہیز کرتی تھیں۔ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہ اٹھ کر زرش کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آج بھی زرش کا کمرہ وہی تھا جو اس نے بچپن میں پسند کیا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس نے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ ہاتھ بڑھا کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ شاید لندن کی ثقافت اس پر کچھ زیادہ ہی حاوی ہو چکی تھی، جبکہ زرش کو آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس وقت وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی فراک کی ڈوری باندھ رہی تھی۔
اپنی پشت پر ہاتھ ٹکا کر وہ ڈور میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اس کا مکمل سراپا مکمل نشیب و فراز کے ساتھ شاہ زین کے سامنے تھا۔ زرش اسے دیکھ کر کپ کپا سی گئی۔ اس نے جلدی سے ڈور کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے فراک اس کے کندھوں سے نیچے کی طرف ڈھلک آئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر خود پر پھیلا لیا۔ یہ حرکت اسے خاصی ناگوار گزری تھی۔ حقیقت میں وہ اچھی خاصی بوکھلا چکی تھی۔ ارے زرش، تم تو باقاعدہ دلہن بنی ہوئی ہو۔ شاہ زین نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس وقت اس کا ہاتھ زرش کی کمر پر تھا۔ جب زرش نے بے لحاظی سے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے خود سے اچھا خاصا دور دھکیل دیا۔ شاہ زین اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے وہ دھکیلے جانے کی وجہ سے لڑکھڑا کر زرش سے دور ہو گیا اور پھر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ لندن میں رہنے کے بعد آپ تمیز اور لحاظ کو شاید بھول چکے ہیں۔ اس نے شاہ زین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے جتایا اور ساتھ ہی دوپٹہ خود پر مزید اچھی طرح لپیٹ لیا۔ شاہ زین کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ یہ تم کس انداز میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ اسی انداز میں بات کر رہی ہوں جس انداز میں آپ میرے کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ کو دستک دے کر آنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز قدرے اونچی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے شعلے پھوٹ رہے تھے اور رنگت بھی سرخ و سفید ہو چکی تھی۔ شاہ زین اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گی۔ تبھی کمرے کے کھلے دروازے سے اس کی چھوٹی ممانی اور شاہ زین کی چچی اندر داخل ہوئیں اور حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ یہ تم کیسے بات کر رہی ہو گھر آئے مہمان سے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگیں۔ چچی، یہ میرے کمرے میں آ گئے، حالانکہ میں کپڑے تبدیل کر رہی تھی اور پھر آتے ہی مجھے چھونے لگے۔ اس نے شاہ زین کی جانب دیکھ کر کہا۔ جب شاہ زین شرمندگی اور غصے سے اسے دیکھنے لگا، اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر جاہلیت کا مظاہرہ کرے گی۔ زارا نور اور نورین بیگم بھی اسی کمرے میں آ گئیں۔ نورین بیگم کو اس کی بات سن کر اچھے خاصے غصے نے گھیر لیا۔ وہ ان کے بیٹے کے حوالے سے کس طرح بات کر رہی تھیں، حالانکہ ان کا بیٹا نہایت ہی سلجھا ہوا انسان تھا۔ شاہ زین کمرے سے باہر چلا گیا اور بڑوں نے اس معاملے کو دباتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ اس وقت زرش بھی اس گھر میں مہمان تھی اور شاہ زین بھی مہمان آیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی نورین بیگم کو زرش سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ان کے بیٹے کے حوالے سے اس طرح کی بات کرے گی۔ اس کا نقطہ نظر اگر ٹھیک بھی تھا تو اس کا بات کرنے کا انداز خاصا غلط تھا۔ سب لوگوں کے کمرے میں چلے جانے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک تو وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی تھی اور دوسری جانب شاہ زین کی واپسی اور پھر اس کے کمرے میں یوں بے دھڑک چلے آنا، اس چیز نے اسے انتہائی غصہ کرنے پر مجبور کر دیا اور اپنی عادت کے خلاف وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ آج سے چند سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ جب وہ 8 سال کی تھی، اس کا وجود اس وقت بھی قدرے بھرا بھرا تھا۔ لان میں اس وقت وہ گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نور بھی اس کے پاس ہی موجود تھی جب شاہ زین اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے گڑیا لے کر دور اچھال دی، حالانکہ وہ اس وقت 18 سال کا تھا۔ نور جلدی سے بھاگتے ہوئے گڑیا اٹھانے گئی جب اس نے جھکتے ہوئے زرش کے گال پر چٹکی کاٹ لی۔ وہ صرف 8 سال کی تھی، لیکن اسے شاہ زین کی ان حرکتوں سے کوفت محسوس ہوتی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ کبھی اسے غلط جگہوں پر ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن پھر بھی عمومی طور پر گھرانوں میں بڑے کزنز کے ٹچ کرنے کو ایک غیر معمولی بات تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ چیز ایک لڑکی کو اچھا خاصا جھنجھوڑ سکتی ہے۔ اس روز بھی شام کو وہ بڑے ماموں کے سامنے آ کر شاہ زین کی شکایت لگانے لگی، جبکہ وہ دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ہنس دیے۔ آپ تو ہماری براؤن ڈول ہو، اور براؤن ڈول سب کو بہت اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے واپس بھیج دیا، لیکن تب سے شاہ زین کے حوالے سے اس کے اندر عجیب و غریب احساسات پیدا ہو چکے تھے۔ اور اس کے بعد شاہ زین باہر چلا گیا۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ بڑا ہو کر اچھا خاصا سدھر چکا ہوگا، لیکن آتے ہی اس کا یہ انداز دیکھ کر زرش کو عجیب و غریب کیفیت نے گھیر لیا۔ زارا اور نور نے اسے رات کے فنکشن کے لیے تیار کر دیا۔ رات کو حویلی کے لان میں ہی اس کا مہندی کا فنکشن رکھا تھا۔ ظہیر اس کا دودیالی رشتہ دار تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ظہیر اس کا رشتہ لے کر اس کے گھر میں آیا تو
اس کی ممانی نے اس بات پر زور دینا شروع کر دیا کہ وہ اس کے باپ کا بھتیجا ہے اور زرش کا کزن، اسی لیے زرش کے لیے یہ رشتہ مناسب رہے گا۔ وہ تو دل سے چاہتی تھی کہ زرش شادی کے بعد اس گھر سے چلی جائے تاکہ وہ شاہزین کے حصے میں نہ آئے۔ ظہیر کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات کے دوران ہی ظہیر نے اسے بتا دیا کہ وہ ایک آزاد خیال لڑکا ہے۔ اس نے اس پر واضح کرتے ہوئے اسے کہہ دیا کہ میں آپ کو بڑی گاڑیوں میں نہیں گھما سکتا۔ آپ نے ایک شہزادی کی طرح اس گھر میں اچھا وقت گزارا ہے، لیکن میرے پاس آپ کو ایسا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ گاڑی نہ صحیح، لیکن آپ مجھے بائک پہ ایک محفوظ تحفظ کے ساتھ بٹھا کر آزاد ہواؤں میں گھما تو سکتے ہیں نا؟ اس نے کہا تو ظہیر محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بس یہاں سے نکل کر اپنی مرضی کی فضاؤں میں سانس لینا چاہتی تھی، چاہے پیش بہا دولت نہ صحیح، لیکن وہ عزت پر ہی گزارا کرنے کو تیار تھی۔ ظہیر کے ساتھ اس کا رشتہ طے پا گیا اور اس رات ان کی طرف سے مہندی کا فنکشن تھا۔ شاہزین اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے جان بوجھ کر اس فنکشن کو سکپ کر دیا۔ وہ ایک بار پھر زرش کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس خیال نے اس کے دل میں زرش کے حوالے سے عجیب و غریب احساسات ڈال دیے کہ وہ ایک احسان فراموش لڑکی ہے۔ اس گھر میں اسے جتنی عزت دی گئی، اس کے بدلے اس نے اس گھر کے مکینوں کو کوئی صلہ نہیں دیا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ رسموں میں کافی وقت لگ چکا تھا اور اب اسے حقیقت میں تھکاوٹ معلوم ہو رہی تھی۔ زارا اور نور اس کے کمرے میں ہی تھیں۔ ان کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، جبکہ انایا بھی اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز رکھتے اسے انایا کے لیے کافی افسوس ہوتا، جسے صرف شاہزین کے لیے بٹھا کر ان کے ساتھ حقیقت میں زیادتی کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انایا سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس میں مزید ہنگاموں کا اضافہ تھا۔ یہ بارات کا دن تھا اور زرش کا اس حویلی میں آخری دن۔ اسے ناشتے کے بعد پالر کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس کے ساتھ نور بھی گئی۔ انہیں تاکید کی گئی کہ تیار ہونے کے بعد وہ کال کر لیں تاکہ ڈرائیور انہیں لینے کے لیے آ جائے۔ وہ دلہن بنی تو اس پر جی بھر کر روپ آیا۔ اس کا سنہرا سا وجود میک اپ کی تراش سے مزید نکھر گیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے پورے چہرے پر سب سے زیادہ پرکشش اس کی آنکھیں تھیں، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں جن کا رنگ بالکل سنہرا تھا، اور پھر اس کے کمر تک آتے ہوئے لمبے بال جو کسی آبشار کی طرح ہر وقت بکھرنے کو تیار رہتے۔ دلہن بننے کے بعد انہوں نے ڈرائیور کو کال کی اور کچھ دیر کے بعد ڈرائیور پالر کے دروازے پر موجود تھا۔ وہ واپس آئی تو شاید بارات ابھی تک نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کمرے میں وہ کچھ وقت مزید گزارنا چاہتی تھی۔ اس کا دل حقیقت میں رنجیدہ تھا کہ آج اس کا اس گھر میں آخری دن تھا اور آج کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی۔ کسی احساس کے تحت اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ تبھی اسے دروازے پر غیر معمولی شور سنائی دیا۔ حیرت سے اٹھتے ہوئے وہ دروازے کے قریب آ گئی۔ باہر اس کے ماموں اور ممانیاں موجود تھے، لیکن اس وقت کسی مسئلے پر بحث جاری تھی۔ وہ دروازے کے قریب ہی کھڑی رہی اور اس نے باہر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ معاملہ کچھ اس کی رخصتی کے متعلق ہی تھا۔ کافی دیر وہ وہاں بحث کرتے رہے اور پھر آواز آنا مسلسل بند ہو گئی۔ کچھ دیر تک مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ آخر ایک دم سے کیا ہوا۔ اب اس کی رخصتی کو لے کر کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کافی دیر وہ انتظار میں کھڑی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد زارا نے دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا زارا؟ تم پریشان نظر آ رہی ہو، سب خیر تو ہے نا؟ اس کا دل تو پہلے ہی ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ زارا نے ایک نظر اس کے سجے ہوئے سراپے کو دیکھا اور پھر اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو زارا؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے تو بتاؤ، اس نے ایک بار پلٹ کر زارا سے پوچھا۔ تمہاری بارات واپس چلی گئی ہے، اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ آج تک اس کی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا تھا جس سے وہ دل سے سراہتی یا جو سراہے جانے کے قابل ہوتا۔ جب بھی کچھ ہوتا اس کے لیے برا ہی ہوتا۔ آخر کیوں؟ ایسا کیوں ہوا ہے زارا؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں اور دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ اگر بارات واپس چلی جاتی تو اس کی کیا عزت رہ جاتی؟ جھگڑا ہو گیا ہے تمہارے ددیال اور بابا کے درمیان۔ زارا نے ایک بار پھر اسے مختصر سا جواب دیا۔ کس بات کا جھگڑا؟ مجھے تم کھل کر کیوں نہیں بتا رہی زارا؟ ایسا نہیں تھا کہ بس کچھ ہی دنوں کے اندر اندر اسے ظہیر سے
دلی وابستگی ہو گئی تھی، بلکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر یہ واقعہ بھی اس کی بدنصیبی سے جوڑ کر اسے رسوا کیا جائے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حویلی میں ایک بار جس کی بارات واپس پلٹ جائے پھر مڑ کر کبھی اس کی بارات نہیں آتی، اور وہ اپنا شمار ان راہ تکتی بدنصیب دلہنوں میں نہیں کروانا چاہتی تھی۔ تمہارے سسرال والوں کا کہنا تھا کہ پھوپھو جان کا حصہ تمہارے نام پر منتقل کروا دیا جائے، جبکہ بابا جانتے تھے کہ وہ لوگ لالچ میں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، وہ بھی صرف اسی لیے کہ جائیداد میں تمہاری امی کا حصہ تمہارے نام منتقل ہو جائے۔ زارا کی بات سن کر وہ بس حیرت سے کھڑی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جن لوگوں کو سادہ اور محبت سے بھرا ہوا سمجھا وہ لوگ اس قدر عجیب و غریب سازش کے تحت اس کے لیے یہاں موجود تھے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ لالچ جنم لے چکا تھا کہ اس کی ماموں کا جائیداد میں سے حصہ ان کے نام ٹرانسفر کر دیں گے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ لالچ جنم لے چکا تھا کہ اس کے ماموں اس کی ماں کا جائیداد میں سے حصہ اس کے نام ٹرانسفر کر دیں گے۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی، پورا وجود نڈھال سا ہو چکا تھا۔ تبھی زارا نے اسے دیکھتے ہوئے دوسری خبر سنائی جو اس کے لیے مزید قیامت خیز تھی۔ کچھ ہی دیر میں تمہارا نکاح شاہ زین سے ہو جائے گا۔ اور وہ بے یقینی سے زارا کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ بابا اور چچا جان کا فیصلہ ہے، انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے تاکہ تمہیں ذہنی طور پر تیار کر دوں۔ کچھ دیر میں تمہارا نکاح شاہ زین کے ساتھ ہو جائے گا۔ زارا کے چہرے پر بھی خوشی نہیں تھی۔ شاید وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی قربانی کا حصہ بن جائے۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں خود بات کرتی ہوں ماموں جان سے۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب زارا نے اسے کوفت سے دیکھا، اس میں تمہارے ساتھ کہیں بھی ناانصافی نہیں ہو رہی زرش، ناانصافی میرے بھائی کے ساتھ ہو رہی ہے، نہ کہ تمہارے ساتھ۔ تو تمہیں احتجاج کا کیا حق ہے؟ حق ہے مجھے، میں کوئی جانور نہیں ہوں جسے جس کے ساتھ مرضی باندھ دے۔ میرے بھی احساسات ہیں اور میں شاہ زین سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ لہنگا سنبھال کر وہ سیڑھیوں سے اترتی چلی جا رہی تھی جب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے مہمانوں نے اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا۔ وہ سیدھا اپنے ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے خود کے لیے سٹینڈ لیا تھا اور اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، اسے شاہ زین کے ساتھ یہ نکاح منظور نہیں تھا۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اس وقت اندر اس کے دونوں ماموں کے ساتھ کچھ مہمان بھی موجود تھے۔ جب ارد گرد کے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ماموں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے حد درجہ اپنے لہجے کو دھیما رکھا۔ پہلی بار جمشید خان نے اسے حیرت سے اور پھر ناگواری سے دیکھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو زرش؟ یہ اس کے چھوٹے ماموں صابر خان تھے۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن پھر اس نے خود کو مضبوط کیا۔ فیصلہ اس کی زندگی کا تھا۔ ماموں، میں ساری زندگی انتظار کر لوں گی یا پھر ایسے ہی گزارا کر لوں گی، لیکن میں شاہ زین خان سے نکاح نہیں کر سکتی، اس نے کہا، اور کمرے میں موجود مکین بس اسے دیکھتے رہ گئے۔ اپنے کمرے میں جاؤ، جمشید خان نے محض عام سے لہجے میں اسے کہا تھا، لیکن ان کے لہجے کی دھمک اور ان کی آنکھوں کی سرخی سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس قدر سنگین غلطی کر چکا ہے۔ الٹے قدموں واپس پلٹ کر وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا پورا وجود کپ کپ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور نورین بیگم کے ساتھ جمشید خان اندر داخل ہوئے۔ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے زرش؟ ان کا لہجہ سخت تھا۔ نورین بیگم کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ بجائے اس کے کہ تم ہمارا احسان مانو، ہمارے بیٹے نے تمہاری عزت کی خاطر حامی بھر لی اور تم ہمارے ہی مد مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ نورین بیگم کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ زرش بری طرح لب کاٹ کر رہ گئی۔ یہ سچ تھا کہ اس کے ماموں نے ساری زندگی اس پر ہاتھ رکھا اور اسے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ کیا کمی ہے یار شاہ زین میں جو تم نے یہ قدم اٹھایا؟ وہ بنا سوچے سمجھے روتے ہوئے اپنے ماموں سے لپٹ گئی۔ اس کے پاس ان کی بات کا جواب نہیں تھا۔ صرف اور صرف اپنے جذباتی پن کی وجہ سے وہ ان کے مقابل کر سکتی تھی۔ مجھے پلیز معاف کر دے ماموں۔ روتے ہوئے اس کی ہچکی بند گئی اور جمشید صاحب کی یہی کمزوری تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پلٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد اسے باہر لایا گیا اور شاہ زین خان کے ساتھ اس کے نکاح کی شروعات ہوئی۔ اس وقت اس کے دل میں
عجیب و غریب وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ وہ یقین بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایک انچاہے وجود کے ساتھ جوڑ دی جائے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھا، وہ دیکھنے میں بھلا کی عمدہ پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی رکھتا تھا، بااخلاق اور تمیز دار۔ بس زرش ہی اس سے کھار کھاتی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ نہ جانے شاہ زین اس سے کیسا رویہ اختیار کرتا۔ ان کی پہلی ملاقات تھی، مکمل طور پر بدمزگی کی علامت تھی، جبکہ دوسری جانب شاہ زین کا بھی حال اس سے مختلف نہیں تھا۔ اس رات وہ جتنی امیدیں اور امنگیں لے کر اس سے ملنے آیا، اس سے اتنی ہی مایوسی ہوئی۔ زرش ایک جاہلانہ سوچ کی لڑکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے اور اس لحاظ سے ان کے درمیان ہنسی مذاق کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں زرش نے لوگوں کے درمیان اس کی عزت 2 ٹکے کی کر دی۔ سب کی نظروں میں خود کو گرا ہوا محسوس کر کے اس کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ اسی لیے وہ اس رات اس کی مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ نکل گیا، اور صبح بھی اس کا یہی ارادہ تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ زرش کی بات پر ہنگامہ ہو چکا ہے، کیونکہ زرش کا چچا یہ چاہتا تھا کہ زرش کی ماں کی جائیداد زرش کے نام پر منتقل کر دی جائے۔ اگرچہ یہ کوئی بے بنیاد مطالبہ نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کو اس وقت یہ مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ انہوں نے زرش کے باپ کے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہوئے انہیں زرش کا ہاتھ تھما دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی ہر بے بنیاد مطالبے کو ماننے کا حق رکھتے تھے۔ اصولی طور پر تو زرش کے نگران کے طور پر انہیں کچھ شرائط و ضوابط رکھنی چاہیے تھیں، لیکن انہوں نے اعتماد کیا، جبکہ وہ لوگ اپنی لالچی سوچ کو ان کے سامنے کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس روز اس کے باپ نے اسے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اسے زرش سے نکاح کرنا چاہیے۔ کیونکہ گھر میں کوئی اور لڑکا نہیں تھا تو مجبوراً اس کے گلے میں ہی زرش کو باندھ دیا گیا۔ اس کے باپ نے ایک مدت کے بعد اس سے کوئی خواہش کی تھی۔ ان کی آنکھوں میں امید کے دیے جل رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کی خواہش کو رد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس لڑکی کے غلط رویے کو بھی مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ نورین بیگم ذرا برابر اس بات کے حق میں نہیں تھی۔ جمشید خان اور صابر خان کی متفقہ رائے کے مطابق شاہ زین کو اس سے نکاح کرنے پر حامی بھرنا پڑی، اور اب نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد وہ لڑکی شرعی طور پر اس کی بیوی بن چکی تھی۔ کچھ دیر مزید رسم و رواج ہوتے رہے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ شاہ زین نے رخ موڑ کر بس ایک بار ہی ان کی جانب دیکھا۔ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا خوبصورتی سے پالا نہیں پڑا، مغربی خوبصورتیاں اسے ہر وقت اٹریکٹ کرتی تھیں، لیکن اس نے شرم و حیا سے ڈوبی ہوئی ایسی خوبصورتی کو نہیں دیکھا تھا۔ ایسی ہی دلکشی صرف ایشیائی لڑکیوں میں پائی جاتی تھی۔ اپنے جسم کو عریاں ظاہر کرتے ہوئے مردوں کو لبھانے والی خواتین سے اس کا پالا پڑا تھا، لیکن یہ لڑکی ان سب سے الگ تھی۔ لیکن اس وقت اس کے دل میں زرش کے حوالے سے کوئی اچھے جذبات نہیں تھے۔ اس نے نگاہوں کے رخ کو موڑ لیا اور پھر اس نے پلٹ کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا۔ زرش کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ خود کو اس کے پہلو میں دیکھ کر وہ عجیب سا کفل اپنے لبوں پر لگا کر بیٹھی تھی۔ تمام رسومات کو مکمل کرنے کے بعد اسے شاہ زین کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ کافی دیر وہ بس خاموشی سے اپنے رنگیلے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ اس کے حنائی ہاتھوں میں ظہیر کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس نام کو نوچ کر پھینک دے۔ لالچی انسان جو بھی اس کی عزت نہیں کر پایا، نہ جانے اس کے ساتھ رشتے میں منسلک ہونے کے بعد کیا کرتا۔ لیکن جس شخص کے ساتھ وہ اس وقت منسلک تھی، اس سے بھی اسے کوئی نیک امید نہیں تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور عنایا اندر داخل ہوئی۔ عنایا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے ہر وقت یہی بتایا جاتا کہ عنایا ہی شاہ زین کی دلہن بنے گی، لیکن شاہ زین کے حوالے سے عنایا کے چہرے پر کبھی اس نے بکھرتے ہوئے رنگوں کو نہیں دیکھا۔ عنایا قدم بقدم چلتی اس کے قریب آ گئی اور پھر اس کے سامنے ہی براجمان ہو گئی۔ اس کی شاندار پرسنالٹی کے آگے ہمیشہ زرش کو اپنا آپ کم محسوس ہوتا۔ عنایا کے چہرے پر ہر وقت نرمی اور خلوص سے بھری ہوئی مسکراہٹ چھائی رہتی۔ زندگی کی نئی شروعات مبارک ہو پیاری لڑکی، عنایا نے مسکراتے ہوئے کہا تو زرش کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے۔ آپی، اس سے آگے وہ کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک کر اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ یہ زندگی ہے، انسان کو
کئی انچاہے رشتوں سے منسلک کر دیتی ہے تو کہیں ساری زندگی انتظار کی ڈور ہاتھوں میں تھما کر بٹھا دیتی ہے۔ وہ انہیں سمجھانے لگیں اور وہ انہماک سے سنتی رہی۔ میں نے شاہ زین کو اپنے ہمسفر کے طور پر کبھی نہیں سوچا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ سب کچھ تمہاری سوچ سے متعلق ہی ہو، کچھ فیصلے تقدیر کے منتظر ہوتے ہیں اور وہ کاتب تقدیر ہی لکھتا ہے۔ شاہ زین تمہارا مقدر تھا، اسے اپنا بنانے کی کوشش کرو۔ مشرقی لڑکیوں میں اس بات کو گھٹی کے طور پر شامل کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی وفاداری کریں گی۔ اسے عجیب و غریب احساسات گھیر رہے تھے۔ شاہ زین اس کا شوہر تھا، اس سوچ نے ہی اس پر عجیب و غریب طریقے سے حملہ کیا۔ آپی لیکن شاہ زین مجھ سے نفرت۔ عنایا نے اس کی بات درمیان سے ہی کاٹ دی۔ اگر وہ تم سے نفرت کرتا تو وہ کبھی بھی تم سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مرد کبھی اس عورت کو نہیں اپناتا جس سے وہ نفرت کرتا ہے، اور آج کے بعد اپنی زبان پر یہ لفظ بھی مت لے آنا، خدا نہ کرے کہ وہ کبھی تمہاری نفرت میں پڑ جائے۔ اسے محبت کی طرف قائل کرو اور مجھے امید ہے تم کر لو گی۔ وہ تسلی سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ انہیں زرش ہمیشہ ہی اپنی چھوٹی بہن کی طرح لگتی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ زرش کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی طرح کوئی غلط فیصلہ کرے جس کے بعد اسے پچھتاوے گھیر لے۔ انہیں دیکھتے ہوئے زرش تسلی سے مسکرا دی۔ اس کے دل کا غبار چھٹ چکا تھا۔ عنایا چلی گئی اور وہ انہی سوچوں میں گم رہی۔ شاہ زین اب اس کا شوہر تھا۔ بھلے ہی پہلے اس کے احساسات سے وہ خود کو نامحفوظ تصور کرتی، لیکن اب بات اور تھی۔ اب وہ اس پر شرعی طور پر حقدار تھا اور اس نے ساری زندگی خود کو اس سے منسلک رکھنے کے بعد اس قرض کو جھکانا تھا۔ تھوڑی دیر گزری جب کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہ زین اندر داخل ہوا۔ اس کا لباس بالکل دلہوں والا نہیں تھا۔ زرش کو ایک بار پھر دکھ ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قربانی کے طور پر استعمال ہو چکا ہو، ورنہ وہ تو بس شادی اٹینڈ کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ شاہ زین قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ مجھے لگا تھا تم ابھی تک 7 پردوں میں چھپ کر سو چکی ہوگی۔ شاہ زین نے اسے دیکھتے ہوئے گہرا طنز کیا۔ ایک پل کے لیے وہ اس کے طنز پر سہم سی گئی اور پھر پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں یہاں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں تاکہ زندگی کے ایک خوبصورت رات کی شروعات ہو سکے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے کتنی ہمت سے یہ فکرہ ادا کیا ہے، جبکہ وہ بھی اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ صرف ایک پل کے لیے اس نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور پھر اس کی نظروں میں طنز اتر آیا۔ سوچ لو، ہراسمنٹ میں مجھے اندر نہ کروا دینا۔ اب وہ باقاعدہ طور پر اس کی جانب جھکا تھا، جبکہ زرش نے مسکرا کر پلکیں جھکا لیں۔ اب آپ میرے شوہر ہیں اور شرعی طور پر مجھ پر حق رکھتے ہیں، اتنا تو جانتی ہوں میں۔ اس کا لہجہ بے حد دھیما تھا۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر زرش کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہنستے ہنستے سیریس ہو گیا۔ اٹھ کر کپڑے چینج کر لو اور آ کر سو جاؤ۔ صبح مجھے واپسی کے لیے نکلنا ہے تو آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ زرش کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ اس کے ساتھ بس کاغذی سا رشتہ رکھنا چاہتا تھا، یعنی گزارش اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیا وہ بس ایک رات کے لیے دلہن بنی ہے اور صبح پھر اسے انتظار کی سولی پر لٹک جانا ہے؟ نہ جانے اس بار وہ جائے تو کب تک واپس لوٹے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ ایک بار پھر غمزدہ ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھی اور لہنگا سنبھالتے ہوئے چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور اپنا سارا میک اپ اتار دیا۔ وہ جو سونے کی کوشش میں مشغول تھا، اس نے پلکیں کھول کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھا۔ اپنی جیولری کو اتار کر وہ اپنے بالوں سے پن نکال رہی تھی۔ اس کے الجھے ہوئے بال اسے کوفت زدہ کر رہے تھے۔ کافی دیر وہ ان میں الجھی رہی اور وہ اسے دلچسپی سے دیکھتا رہا اور پھر آنکھوں کو موند لیا۔ اسے کوئی ضرورت نہیں تھی اس لڑکی سے کسی قسم کی امید وابستہ کرنے کی۔ وہ اپنی اس روز کی شرمندگی کو بھولا نہیں تھا۔ یہ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو بظاہر توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے ناٹک کرتی ہیں، جبکہ ان کی ڈرامے بازی میں کسی کی عزت بری طرح اچھل جاتی ہے۔ نیند میں ڈوبنے سے پہلے اس کے ذہن نے یہی خیال سوچا اور پھر کمرے میں اس کی بھاری سانسیں گونجنے لگی۔ زرش فری ہونے کے بعد کافی دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نئی جگہ اور نئے کمرے میں کافی دیر اسے نیند نہیں آئی اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح ایک بار پھر ہنگامہ خیز تھی۔ پوری حویلی میں اس کی جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔
نورین بیگم کا ایک بار پھر دل ڈوبا جا رہا تھا، لیکن اس بار اس حویلی میں وہ واحد خاتون نہیں تھی جن کا دل اس کے جانے کی خبر سے ڈوب رہا تھا۔ بھلے ہی وہ صبح ہوتے ہی اس کے کمرے سے نکل گیا، لیکن پھر بھی اس کے سامنے اس کا دل عجیب و غریب وسوسوں کا شکار تھا۔ نہ جانے اب وہ پلٹ کر آئے بھی یا نہیں۔ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ زندگی نے اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ سب سے پہلے اس سے ماں باپ چھین لیے، کوئی ساتھ میں بہن بھائی نہیں تھا، بس اکیلی۔ اور پھر اس کے بعد وہ شخص جو اس کی زندگی میں آیا، وہ بھی اس سے بدگمان ہو کر ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو زرش اسے امید بھری نظروں سے دیکھتی رہی، لیکن نہ صحیح اس نے زرش کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس سے کوئی واسطہ رکھا۔ اپنے سامان کو اٹھانے کے بعد وہ کمرے سے جانے لگا تو زرش نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی شاہ زین۔ وہ اس کی بات سن کر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اکھڑا ہوا جواب سن کر زرش کو ایک بار پھر شدید رونا آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ جائے، لیکن فطری شرم و حیا آڑے آ چکی تھی۔ اگر آپ مجھ سے ناراض ہو کر جا رہے ہیں تو مجھے معاف کر دیں، لیکن اب میں آپ کی بیوی ہوں۔ میرے پاس ان فضولیات کا وقت نہیں ہے کہ میں ناراض ہوتا پھروں، اور ویسے بھی یہ بات مجھے یاد کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ روتی رہی۔ اس کے آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ سب سے ملاقات کرنے کے بعد وہ جمشید خان اور نورین بیگم کے ساتھ چلا گیا۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر جمشید خان نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اتنا یاد رکھنا کہ تم اس گھر میں اپنی ایک امانت چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم یہ بات نہیں بھولو گے۔ جمشید خان نے اسے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ اپنے بابا کی امیدوں پر ہمیشہ پورا اترتا تھا، لیکن اس بار اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ پورا اتر پائے گا یا نہیں، اس لیے واپسی کے لیے پلٹ گیا اور یہاں بس کچھ دن قیام کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں پر ایک مضبوط رشتے میں منسلک ہو کر واپس جا رہا تھا۔ اس نے اس رات زرش کو نہیں دیکھا اور پھر حیرت انگیز طور پر اس نے زرش کے رویے میں تبدیلی دیکھی۔ اس نے یہی محسوس کیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ بس بناوٹی طور پر اس سے اس چیز کا اظہار کر رہی ہو تاکہ شاہ زین اس کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار نہ کرے۔ اور پھر جاتے ہوئے اس کا منت بھرا لہجہ شاہ زین کو بار بار یاد آ رہا تھا۔ اپنے سر کو جھٹک کر اس کے خیالوں کو پس سے پشت ڈال کر وہ اپنے دھیان کو اپنے سفر سے منسلک کرنے لگا۔ لندن کی ٹھنڈی ہواؤں نے ایک بار پھر خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ 10 سال اس نے یہاں پر گزارے تھے اور یہ سب کچھ بھی اسے اپنا اپنا لگتا۔ اس کی دوست جانی اس کی منتظر تھی، یعنی آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ یہاں پر اس نے کافی لڑکیوں سے دوستی کی، لیکن آج تک وہ اپنی حدود کو نہیں بھولا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو اپنے باپ کی مرضی سے، کیونکہ اس کی نسل میں شرم و حیا صرف باپردہ اور حیادار بیوی کے ذریعے ہی منتقل ہو سکتا ہے۔ جینی کے ساتھ وہ فلیٹ میں آ گیا۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کی غرض سے لیٹ گیا، جبکہ جینی اسے فلیٹ میں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اب وہ حقیقت میں چلا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ بس اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان کے درمیان ایسا گہرا رشتہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا، پھر اسی لیے سچ مچ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ شاید اس کے لیے اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ گھر میں سبھی ویسے کے ویسے ہی تھے، بس نورین بیگم نے اپنا رویہ حد سے زیادہ سخت کر لیا۔ عنایا کی منگنی بھی اس کی پسند کے مطابق کر دی گئی، اور اسی طرح دن گزرتے گزرتے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ گھر میں سبھی لوگ اس سے بات چیت کیا کرتے، لیکن وہ جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتی تو شاہ زین نہ ہی اس کے میسیجز اور نہ ہی اس کی کال کو اٹینڈ کرتا۔ وہ اس کے کسی بھی پیغام کو سننا نہیں چاہتا تھا۔ بالآخر اس نے امید چھوڑ دی۔ وہ اکتا چکی تھی، بار بار اس شخص کے سامنے اپنا آپ ظاہر کرتے کرتے۔ اس دن بھی تہجد میں وہ بے اختیار ہی رو پڑی۔ یا اللہ، میں ہی کیوں؟ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو ہر رشتہ میں کھو دیتی ہوں؟ تو نے اگر میرے حق میں بہتر کو منتخب کیا ہے تو اسے میرے لیے بہترین بنا، اسے میری جانب مائل کر۔ روتے روتے اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے اب اس کے علاوہ اور کوئی سہارا نظر نہیں آتا تھا۔ گھر میں کوئی بھی شاہ زین کے متعلق پوچھتا تو وہ انہیں یہی بتاتی کہ شاہ زین اور اس کی بات چیت ہوتی ہے
اور وہ بہت خوش ہیں، لیکن حقیقت یہی تھی کہ شاہ زین نے ایک بار بھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اپنے ٹوٹے ہوئے سلسلے کو ایک بار پھر جوڑ کر وہ لندن کی فضاؤں میں گم ہو گیا۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، لیکن اسے نہ ہی اس لڑکی کی یاد آئی اور نہ ہی اس نے اسے یاد کرنا گوارا سمجھا۔ اس روز بھی وہ آفس سے نکلا تو جینی کے ساتھ لانگ ڈرائیونگ کا ارادہ رکھتا تھا۔ شام کو اس نے جینی کے ساتھ کافی پی اور لانگ ڈرائیو پر چلے گئے، لیکن اس روز شاید مقدر اس کے ساتھ نہیں تھے۔ جب اسے محسوس ہوا کہ گاڑی کی بریک فیل ہو چکی ہیں تو بے اختیار ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ مسلسل گاڑی کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ ایک حوصلہ مند انسان تھا، لیکن اس کے باوجود سچویشن ایسی تھی جہاں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ موت بالکل اس کے سامنے تھی۔ اسی پل اس نے یقین کر لیا کہ اب اس کا پردیس میں شاید آخری وقت آ چکا ہے۔ دل میں مضبوط ارادے رکھنے کے باوجود اس کے ذہن کی اسکرین پر جمشید خان کا چہرہ لہرایا۔ اپنے باپ کے خوابوں کی تکمیل تھا وہ، ان کی ضعیفی کا آخری سہارا، نورین بیگم کے دل کا سکون۔ ان کا اس کے بغیر کیا بنتا؟ وہ اپنی بہنوں کا نگہبان تھا، اور آخر میں زرش، اس کا دل اس نام پر ہلکا سا دھڑکا۔ وہ بھی تو اس کے نام سے منسلک تھی، تو کیا بس اس کے درمیان رشتہ بس یہی تک تھا؟ سامنے آتی ہوئی گاڑی اسے صاف دکھائی دے رہی تھی، اور پھر وہ گاڑی اس کی گاڑی سے ٹکرائی۔ نہ جانے یہ تصادم کتنا تیز تھا، لیکن اس کا ذہن بری طرح مفلوج ہو گیا۔ ارد گرد بس چیخوں کا شور تھا، جینی کی چیخیں، دوڑتے ہوئے لوگ، خوفزدہ نظریں، اور اس کا درد کرتا ہوا جسم۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا، وہ لوگ اس کی جانب دوڑ رہے تھے۔ اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھول کر اپنے باپ کو پکارنا چاہا، لیکن اس کے لبوں نے ہلنے سے انکار کر دیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ وہ حادثہ حقیقت میں خوفناک تھا۔ اس کے جسم پر لاتعداد چوٹیں تھیں۔ کتنے ہی دن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ رہا۔ جمشید خان اس کے حادثے کی خبر سنتے ہی بے تابی سے لرز اٹھے اور دوسرے ہی روز اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے جسم پر لاتعداد زخم تھے اور بازو بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ جینی کا اس حادثے میں انتقال ہو گیا اور گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ معجزاتی طور پر اس کی جان بچ چکی تھی۔ کتنے دنوں کے بعد اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں دیکھا۔ ڈاکٹرز کی آنکھوں میں امید اتر آئی۔ اسے ہوش آ چکا تھا۔ سب سے پہلے جمشید خان کے ساتھ اس نے ملاقات کی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ زندہ بچ چکا ہے۔ جمشید خان کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ انسان جتنا بھی مضبوط ہو، موت اور اپنوں سے جدائی اسے بری طرح خوفزدہ کر دیتی ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ دم توڑے تو اس کے اپنے اس کے قریب ہوں، جن کے لمس کو وہ محسوس کرے، جن کے لب اس کے لیے دعا گو ہوں، جن کی آنکھوں میں اس کے لیے حقیقی درد ہو۔ جینی کے انتقال کی خبر سنتے ہی اسے مزید دکھ نے گھیر لیا۔ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ جینی اس کی بہترین دوست تھی، جس نے ہر مشکل موقع پر اس کا ساتھ دیا، اور آج یہ ساتھ بھی اسے چھوٹ چکا تھا۔ جمشید خان نے اسے کتنے ہی دن ہاسپٹلائز رکھا اور پھر اسے لے کر فلیٹ میں آ گئے۔ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے لے کر پاکستان جائیں گے، اور ان کی ضد کے آگے شاہ زین نے بھی ہار مان لی۔ اس کے لیے وہ دن قیامت سے کم نہیں تھا جس دن شاہ زین کا حادثہ ہوا۔ گھر میں یہ خبر کسی کوہرام کی طرح پھیل گئی۔ شاہ زین کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ اس خبر کو سنتے ہی لرز اٹھی۔ کیا اس کی زندگی میں خوشیوں کا عمل دخل بس اتنا ہی تھا؟ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو گر رہے تھے اور لب دعا گو تھے۔ نورین بیگم تو ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اس کے ماموں دوسرے ہی روز شاہ زین کے پاس چلے گئے، لیکن اس کا دل کسی بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ جمشید خان نے انہیں شاہ زین کی جو حالت بتائی وہ بے حد تکلیف دہ تھی۔ کتنے ہی روز اسی تکلیف میں گزر گئے، اور پھر وہ پرسکون سی خبر اسے سننے کو ملی۔ ماموں سے واپس لے کر آ رہے تھے۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خیال رکھے گی اور اسے بالکل ٹھیک کر دے گی۔ اس نے ہر لمحہ اس کے لیے دعا کی تھی، اس کی زندگی کی دعا۔ جمشید ماموں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ جس گاڑی میں حادثہ پیش آیا اس گاڑی میں شاہ زین کے ساتھ کوئی لڑکی بھی موجود تھی، اور اس لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ خبر بھی اس کے دل میں کسی وسوسے کی طرح پھیل گئی۔ جہاں اسے اس لڑکی کی موت پر افسوس ہوا، وہیں اسے عجیب سے وسوسوں نے بھی گھیر رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ شاہ زین اس لڑکی سے محبت کرتا ہو، لیکن پھر اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اسے صرف اور صرف
شاہزین کی فکر ہونی چاہیے تھی، اور وہ ایک پل میں اس کی فکر سے غافل نہیں ہو سکتی تھی۔ بالآخر وہ اس روز حویلی میں آ گیا۔ اس کی حالت ناقابل بیان تھی۔ اسے اپنے کمرے میں منتقل کر دیا گیا اور ہر روز فیملی ڈاکٹر اس کے چیک اپ کے لیے موجود ہوتا۔ زرش مسلسل اس کی دیکھ بھال شروع کر رہی تھی۔ وہ ہر لمحہ اس کے پاس ہوتی۔ شاہزین کو ابھی کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ جہاں وہ اپنے زخموں سے بے حال تھا، وہیں اسے جینی کا دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اسے ارد گرد کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا لے آتی اور پھر اسے سہارا دے کر بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ اس کی بینڈیج بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر زرش کے رحم و کرم پر تھا۔ اس کے چہرے پر بھی جا بجا زخم تھے۔ وہ بولنے سے بھی گریز کیا کرتا۔ اس شام وہ اس کے لیے گرم دودھ لے کر آئی تو وہ دوسرے بازو کو اپنے ماتھے پر ٹکائے افسردہ سا لیٹا ہوا تھا۔ زرش نے دودھ اس کی جانب بڑھایا اور پھر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس روز اس نے پہلی بار دیکھا تھا کہ شاہزین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کر دیا۔ آپ اس قدر افسردہ کیوں ہیں؟ بالآخر اس روز اس نے پوچھ ہی لیا، جبکہ شاہزین نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ زرش کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ کیا وہ اس سے ابھی تک ناراض تھا؟ اسے سمجھ ہی نہیں آئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو زرش نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سہارا دیا اور بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹیک لگواتے ہوئے اسے بٹھا دیا۔ پھر دودھ کا گرم گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے گلاس سائڈ پہ رکھنے کا اشارہ کیا۔ زرش نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ 5 سال میں اور جینی ایک ساتھ رہے۔ یہ سچ تھا کہ وہ ایک عورت تھی، لیکن میرے لیے وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ شاہزین نے اپنی بات کا آغاز کیا تو زرش حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ایسا سہارا تھی جس نے کبھی مجھے مشکلات کا سامنا نہیں کرنے دیا۔ اگر پردیس میں میں کسی اپنے کی کمی محسوس کرتا تو وہ میری ہر کمی کو پورا کرتی۔ ہمیشہ ایک بہترین دوست کی طرح وہ میرے ساتھ کھڑی رہتی۔ جینی کو یاد کرتے ہوئے اس وقت اس کی آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ زرش سے پوشیدہ نہیں تھا۔ جینی کے ساتھ سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ اس کے خواب، اس کے خیالات، کاش اس روز میں ضد نہ کرتا۔ زرش نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ جینی آپ سے بالکل دور نہیں ہے۔ ہم سے بچھڑے ہوئے لوگ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہ جاتے ہیں۔ وہ آپ کے ہر احساس میں زندہ ہے، آپ کی ہر یاد میں زندہ ہے۔ وہ تسلی دیتے ہوئے آنکھوں سے اسے دیکھ کر مطمئن کر رہی تھی۔ پھر ایسے ہی سلسلہ چل نکلا۔ وہ اپنے ہر دکھ کا اظہار اس کے سامنے کرتا اور وہ اسے تسلی دیتی۔ اس کی باتوں سے اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جینی اس کی بہترین دوست تھی، جسے شاید وہ بے حد پسند کرتا تھا، صرف اور صرف ایک دوست کی حیثیت سے۔ وہ آج بھی اس کی یادوں میں زندہ تھی۔ جینی اور روہن ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان دونوں کی شادی تھی۔ جینی کے متعلق جان کر اسے بھی افسوس نے گھیر لیا۔ ان کے درمیان آہستہ آہستہ دوستی کا سلسلہ چل نکلا۔ اب وہ بھی شاہزین سے اپنے احساسات شیئر کرتی۔ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی زرش اسے اپنے سہارے پر لے کر چلنے کی کوشش کرتی۔ اس نے اس کی خدمت کرتے ہوئے کبھی بھی آر محسوس نہیں کی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے کپڑے بدل دیا کرتی، اسے دوا دیا کرتی اور پوری رات بس اسے سنا کرتی۔ اس کے درد پر ایک پل سے پہلے وہ شاہزین کے پاس پہنچ جاتی اور اس وقت اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بالکل ایسی بیوی تو چاہتا تھا جو اس کا حد سے زیادہ خیال رکھے۔ آہستہ آہستہ ماضی کے سارے دکھ فراموش ہوتے جا رہے تھے۔ زرش خود کو اس کی محبت میں گھرا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ زرش سے بڑھ کر اس کے لیے عمدہ انتخاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس شام بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھی تو شاہزین نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بازو کے درد سے ہٹ کر اب اس کے جسم کے سارے زخم منمل ہو چکے تھے۔ اب وہ آہستہ آہستہ خود چل پھر لیا کرتا اور اپنے کام میں خود ہی کر لیا کرتا، لیکن ابھی بھی زرش ہر وقت اسے میسر رہتی۔ ان دونوں کے درمیان دوستی کا خوبصورت آغاز ہو چکا تھا۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا پھر تو مجھے مس کرو گی؟ شاہزین نے اس سے پوچھا تو زرش کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ آپ ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ یہاں سے چلے جائیں گے؟ اس نے حیرت سے شاہزین کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ظاہری سی بات ہے، میرا تمام سیٹ اپ وہی ہے تو مجھے وہاں واپس تو جانا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر زرش کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ نہیں،
میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اس نے اسی وقت خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ یعنی تم مجھے مس نہیں کرو گی، بس میرا انتظار کرو گی، ہے نا؟ شاہزین نے سنجیدہ لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ انتظار ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جو اہم نہیں ہوتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انتظار ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جن سے آپ کی سانس کی ڈور منسلک ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر چلی گئی اور شاہزین بس اس کے لہجے کو محسوس کرتا رہ گیا جس میں نمی کھلی ہوئی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں کے جذبات اس پر واضح تھے۔ وہ پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ زرش اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے واقعی گھر میں اپنی تیاریوں کے سلسلے میں بات کی، اور وہ یہاں پر صرف 10 دنوں کے لیے تھا۔ ایک بار پھر 3 ماہ یہاں قیام کرنے کے بعد وہ واپسی کے لیے تیاریوں میں مگن ہو گیا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ ان 3 ماہ میں ایک بار بھی ان کے درمیان کوئی بھی رشتہ قائم نہیں ہو پایا۔ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب تھا، لیکن اس کے باوجود اسے زرش کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی اور وہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس کی ساری شاپنگ اور اس کے جانے کی تیاریاں زرش نے اپنے ہاتھوں سے کیں، اور آخر اب 2 ہی دن باقی تھے اس کے جانے پر۔ زرش پر عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت رونے کو تیار رہتیں۔ شاہزین کے چلے جانے کے بعد اس حویلی میں وہ کیسے رہے گی؟ یہ سچ تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اسی حویلی میں گزاری تھی۔ وہ یہاں کی نئی مکین نہیں تھی، لیکن اب اس کا دل بار بار اس شخص کی جانب ہمکتا تھا۔ کیا وہ اتنے عرصے میں مجھ سے محبت نہیں کر پایا؟ کیا وہ مجھ سے اس حد تک بھی منسلک نہیں ہو پایا جس حد تک وہ جانی سے منسلک تھا؟ اس کا پورا دن خود سے سوال و جواب میں گزر جاتا، لیکن وہ کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی شاہزین کو پریشان کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ہر بار خاموشی اختیار کر لیتی۔ بالآخر وہ رات بھی آ گئی جس رات وہ آخری بار اس کے کمرے میں رک رہا تھا، اور پھر صبح اسے چلے جانا تھا۔ صبح اسے فجر کے بعد ہی نکلنا تھا، اس لیے اس نے شام ہی سب سے ملاقات کر لی اور کمرے میں آ گیا۔ میرے سامان کو اچھی طرح دیکھ لو، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، پلیز، اس نے زرش کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زرش نے ایک بار پلکیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو اپنی زندگی کی اہم ترین چیز یہیں چھوڑ کر جا رہا تھا، اور اسے تلقین کرتا تھا کہ اس کی کوئی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ کیسا شخص تھا وہ؟ احساس سے آری بڑبڑاتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے سارے سامان کو دیکھ رہی تھی اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ کچن میں جا کر اس نے چائے بنائی اور پھر اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس وقت ان دونوں کی عادت بن چکی تھی مل کر چائے پینے کی۔ نہ جانے کل جب وہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے اکیلے چائے پیے گی؟ چہرے پر افسردگی سجائے وہ یہی سوچ رہی تھی۔ کیا بات ہے محترمہ؟ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ میرے جانے سے افسردہ ہیں، اس نے شوخی بھرے لہجے میں پوچھا تو زرش نے تھکی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کیا پڑی ہے آپ کے لیے افسردہ ہونے کی؟ میری بلا سے کبھی واپس نہ آئیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے تھے۔ شاہزین نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ابھی تو میں گیا ہی نہیں ہوں اور تم رو رہی ہو۔ جب کبھی واپس نہیں آؤں گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ آپ کو بے فکر ہو کر چلے جانا چاہیے۔ آپ کے لیے آپ کا کیریئر زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں نے پہلے بھی ساری زندگی کئی رشتوں کے بغیر گزاری ہے، یہ بھی گزار لوں گی۔ شاہزین نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بازو سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھی کہ اس کی سانسیں شاہزین کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ شاہزین نے اسے مکمل طور پر خود پر گرا لیا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود میں مقید کر لیا۔ اظہار کہنے میں کیا حرج محترمہ؟ کہہ دیجئے کہ آپ میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ میرے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا جب ان کو میری حالت دیکھ کر اندازہ نہیں ہو رہا۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کو سرخ کر لیا تھا۔ ننھی سی ناک بھی مکمل سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے کھسمسا کر اس کی قید سے نکلنا چاہا، لیکن مقابل نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دی۔ آج وہ اسے خود میں سمونا چاہتا تھا، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنے رشتے کی مضبوطی کو اس پر واضح کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ اس سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر دور جانا چاہتی تھی۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے آپ کے قریب نہیں رہنا، خبردار۔ شاہزین نے ہاتھ بڑھا کر اس کے نازک لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ اگر مجھ سے دور جانے کی بات بھی کی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ زرش سمجھ ہی نہیں پائی کیسا شخص تھا وہ جو اسے خود سے قریب نہیں جانے دے رہا تھا۔
لیکن خود اس سے صدیوں کی مسافت پر جا رہا تھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے منسلک ہو کر اپنی عادتیں بگاڑنے کی۔ عادتوں کو اب میرے معیار پر رکھنا پڑے گا محترمہ۔ ایک بار پھر وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا، جبکہ شاہزین کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ مزید سمٹ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہتا ہو۔ جذبات اس کے چہرے پر رنگوں کی طرح بکھر گئے۔ شاہزین اسے خود میں سمیٹنے لگا، وہ سمٹنے لگی۔ وہ آج ساری حدود کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے مکمل بے بس کر چکا تھا، جبکہ زرش نے بھی مکمل طور پر مزاحمت ختم کر دی۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان اس قدر حسین تھی کہ اسے اندازہ ہو گیا کہ آنے والی زندگی میں وہ شخص اسے ایک پھول کی مانند ہی رکھے گا، جس کی خوشبو اور مہک کو وہ تاعمر اپنے دامن میں مہکتا ہوا محسوس کرے۔ صبح فجر کے بعد اس نے زرش کو خود ہی اٹھایا، جبکہ وہ تو بے خبر سو رہی تھی۔ ایسے ہی سوئے سوئے الوداع کرنا ہے مجھے۔ اور اس کے بعد سن کر وہ ایک دم سے ہی اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ کیسے سو گئی؟ حالانکہ وہ تو رات گئے تک اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، شاہزین نے حکم دیا تو وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آئی تو دونوں نے مل کر نماز فجر ادا کی۔ شاہزین نے نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی اور پھر اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک مار دی۔ آپ مجھ سے دور جا رہے ہیں، اسی لیے آپ کو خدا کی نیزبانی میں سونپنا میرا کام ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے دور چلا جاؤں گا؟ زرش نے نہ سمجھی میں اس کی جانب دیکھا۔ پاگل لڑکی، تمہیں ابھی تک میرے جذبات کا احساس نہیں ہوا؟ میں نہیں بلکہ ہم جا رہے ہیں۔ میں تمہیں بھی ساتھ لے کر ہی جا رہا ہوں۔ وہ اسے دلکشی سے دیکھ رہا تھا اور وہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ کتنی دیر وہ اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی اور پھر نم آنکھوں سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شاہزین اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے مسکرا دیا۔ اسے اب اندازہ ہو چکا تھا جہاں زرش اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، وہیں وہ بھی زرش کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ نورین بیگم اور جمشید صاحب کے ساتھ مل کر اس نے یہ پلان ترتیب دیا۔ نورین بیگم نے خود اس کی ساری شاپنگ اور پیکنگ کی۔ اپنے بیٹے کی اس قدر خدمت کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ زرش سے زیادہ بہترین بیوی ان کے بیٹے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب صرف وہ تھے، زندگی تھی اور خوشحالیاں تھیں، وہ تمام خوشیاں جن پر اس کا حق بنتا تھا۔ خدا زندگی میں جو کچھ چھینتا ہے بے شک اس کے پاس بہترین نعم البدل ہوتا ہے، اور اسے اس بات پر پختہ یقین ہو چکا تھا۔